اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اتار کے وہ پھینک ہوئی ہے، لیکن اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس سے فائدہ، سونے کی انگوٹھی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لا واللہ لا آخذہ ابدا، خدا کی قسم میں اس کو اب ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ وقت طرح رسول اللہ سے، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تھا۔ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جو ہے یہ معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں لائے ہیں۔ تو اس پر تو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی وقت گفتگو کریں گے، کہ کوئی یہ اگرچہ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، لیکن یہ کہنا بھی باقی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب کیا ہیں اور قواعد کیا ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے میں، میں اس سلسلے میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا صورت تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس شخص کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینکوا دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو سونا ہے، انگوٹھی پہننا جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے مرد کے لیے، اس کا اور استعمال تو نہیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی استعمال نہیں ہے۔ سونے کے سکے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ تھا، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو اتار کے پھینکا اس کو میں کبھی بھی نہیں ہاتھ لوں گا۔ یہ تھی وہ چیز جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر تھی، کہ جو وہ دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کو پسند کیا پھر وہ وہاں نہیں رکتے تھے، بلکہ اس سے بھی وہ آگے وہ چلے جاتے تھے، جو اس کا اقتضا تھا اس سے بھی آگے، تاکہ خلوص سے دل جو ہے اطاعت کا وہ اس پہ نمایاں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطاعت کے سلسلے میں یہ جو ہوا ہے، اس سلسلے میں کچھ اور بھی واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس دفعہ اسی پر کچھ گفتگو ہوگی۔ حضرت خریم اسدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریم بہت اچھا آدمی تھا، اگر وہ اس کے بال لمبے نہ ہوتے، کندھوں تک نہ آتے ہوتے، اور یہ ہے کہ اس کا تہبند جو ہے وہ نیچے نہ ہوتا، وہ زیادہ نیچے نہ ہوتا۔ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی تو آپ نے قینچی لی اور اپنے بات کاٹی، اور اپنی جو اظہار ہے تہمت اس کو نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی تک اس کو اونچا کر لیا، اس کے بعد پھر وہ نہیں دیکھے گئے۔ تو یہ بات کافی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے۔ انہوں نے یہ جا کر تحقیق نہیں کی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ آپ نے جب معلوم ہوا آپ کو کہ حضور نے یہ پسند نہیں کیا تو آپ نے بال بھی کٹوا دیے، اور جو ہے وہ آئندہ سے اپنا معمول بھی بنا لیا کہ وہ ان کے جو ہے تہبند وہ نیچے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ارشاد ہوا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک محفل میں تھا ابو طلحہ کے گھر میں، اور شراب لوگ پی رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ شراب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو آپ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جو ہے معلوم تو کر لے کہ واقعی کون سی شراب حرام ہے، کیا کس حد تک حرام ہے، کس وقت حرام ہے، کیونکہ شراب کا حکم تو اگرچہ پہلے بھی تھا کہ نماز اسی صورت میں کی جائے اور یہ وہ۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ شراب کو مٹکے جو ہے وہ ڈیل دو۔ تمام مدینہ کے اندر جتنی شراب پڑی ہوئی تھی مٹکے بھرے ہوئے تھے وہ تو پیتے تھے، شراب گلیوں میں بہہ گئی جیسے کہ کوئی بارش ہو گئی تھی۔ اسی لیے تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی کہ پوچھے تو صحیح کہ شراب حرام ہے، کس قدر حرام ہے، کس وقت حرام ہے، پھر نہیں۔ جب شراب حرام ہے تو پھر اس کے لیے آگے سوال نہیں ہے۔ آپ نے مولانا مودودی کی کتاب تنقیحات میں وہ مضمون پڑھا ہوگا جس میں کہ انسانی قانون اور الہی قانون، اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھیے۔ یہ آج سے تقریباً کوئی 5 صدی پہلے کی بات ہے کہ امریکہ والوں نے جب دیکھا کہ شراب کے بے انتہا نقصانات ہیں، قوم کی جو ہے انتہائی بد اخلاقی میں گرفتار ہے، تو انہوں نے شراب کو غیر قانونی قرار دے دیا، اس کی بندش لگا دی۔ لیکن امریکی حکومت نے اپنے تمام وسائل کے باوجود، انتظامیہ کی تمام سختیوں کے باوجود، تمام سزاؤں کے باوجود جو ہے وہ شراب کو کامیابی سے لوگوں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی،
اور چنانچہ انہیں پھر اس کو حرام جیسے کیا تھا حلال کرنا پڑا۔ یہاں ایک منادی کافی تھی، ایک منادی ہو گئی، بس ٹھیک ہے، شراب کے مٹکے جو ٹوٹ گئے اور دوبارہ شراب کو کسی نے منہ نہیں لگایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حکیم بن حزام، وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا۔ انہوں نے پھر کچھ مانگا، انہوں نے پھر دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه الدنیا خضرۃ حلوۃ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور شیرین ہے۔ فمن اخذها بسخاوت نفسه بورک فیہ، جو شخص اسے اپنی سخاوت نفس کے ساتھ رکھ لے اس کو تو اس میں برکت ڈالی جاتی ہے دولت کو اور دنیا کی جو مال و متاع ہے۔ لیکن جو شخص اپنی خصت نفس کے ساتھ اس کو رکھتا ہے اپنے پاس اور اس کو کنجوسی اس سے برتنا ہے، اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی، لا یبارک فیہ۔ پھر فرمایا کہ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ مطلب یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے کا ہاتھ جو ہے یہ لینے والا ہاتھ ہے۔ تو حضرت حکیم بن حزام حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کسی زندگی بھر میں کوئی چیز نہیں مانگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نصف صدی تک حضرت حکیم بن حزام زندہ رہے، حضرت معاویہ کے دور کے زمانے تک، لیکن پھر انہوں نے کوئی چیز کسی سے نہیں لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت آتا تھا، وہ پہلے آتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں لوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ وہ ان کے پاس جو مال آتا تھا، ان کا ایسا جو بنتا تھا وہ ان کو بھجواتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ لوگوں تم گواہ رہو کہ میں حکیم کو اس کا ایسا لیتا ہوں، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کہ یہ بالکل جائز حق تھا، وہ لے سکتے تھے، بالکل ان کا حق بنتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دفعہ ٹوکا کہ یہ چیز جو ہے خضرۃ الحلوۃ، یہ میٹھی چیز ہے، یہ شیرین چیز ہے، لیکن ید علیٰ جو ہے وہ ید سفلیٰ سے بہتر ہے۔ بس یہ چیز انہوں نے ایسی اپنے ذہن میں جمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اس نے اس طرح سے اتباع کیا کہ 50 تقریباً نصف صدی تک جو ہے پھر ان کا دست سوال کسی کے آگے نہیں آیا، بلکہ دست سوال کیا آیا، ان کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو ہیں جب وہ دینے کے لیے تیار ہوتے تھے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی اطاعت جو ہے اس کا کیا معیار تھا اور وہ اس کو کس حد تک جو ہے وہ یہ لے جاتے تھے۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے۔ جب منشا انہیں معلوم ہو جاتا تھا تو پھر کوئی چیز بھی اس کو روک نہیں بن سکتی تھی اور پھر وہ تا عمر جو ہے اس پر کاربند رہتے تھے۔ ایک شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس نے ایک رنگ دار کوئی چادر پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے سنا یہ کیا؟ وہ گھر میں گیا، اس نے جا کے اس کو جلا دیا کہ حضور کو یہ ناپسند تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑے رنگ رہی ہیں تو واپس چلے گئے۔ انہیں معلوم اندازہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس طرح کے کپڑے جو ہے رنگ دار جو ہے میں ان کو اپنے لیے تیار کروں، چنانچہ وہ سب رنگ دھو ڈالے۔ تو صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ جوہر ہے اصل، اور جس حد تک ہم ان کی اطاعت کریں گے اسی حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ ان کی اطاعت کی محبت جو ہے وہی اسی حد تک ہمارے جو ہے ثبوت ہوگا ہماری محبت کا، جس حد تک ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ اگر ہم ان کی محبت کے دعوے کرتے رہیں، تمام محفلیں بھی کرتے رہیں اور بڑے بڑے اشتہارات اور بڑی بڑی گرمیاں اور بڑی بڑی ناستانیاں سب کچھ ہوتی رہیں، یہ محبت کے مظاہر کے طور پر کریں، لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا وہ جذبہ نہ ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تھا، اور
اطاعت کے لیے وہ ذوق و شوق نہ ہو جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، تو پھر وہ معاشرہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے اور وہ برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کو وہ برکات حاصل تھیں۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں یہ ہے کہ ایک شخص کو جب یہ معلوم ہوتا تھا، جب وہ اسلام لے آتا تھا، تو پھر اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا تھا اختیار کہ اچھا اب اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا، نہیں، سب کچھ جو اسلام تھا اس کو قبول کیا اس نے، وہ سب کچھ کرنا ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے جس کا تعلق جاہلیت تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے مکہ کے نوجوان، طرح دار نوجوان تھے، وہ بہترین کپڑا پہنتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے اور بہترین کھانا ان کے لیے مہیا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کے سامنے سے گزرے، ان کے اوپر صرف ایک کھردری سی پیوند لگی ہوئی چادر موجود تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے یہ جو غور کرنے کی بات ہے کہ اس شخص کو، یہ کسی زمانے میں مکے کا سب سے زیادہ ترے دار، خوبصورت اور خوش خوراک اور خوش لباس نوجوان تھا، اس کو اس حد تک جو ہے خدا اور رسول کی محبت نے پہنچایا ہے۔ آپ یہ ٹیسٹ اپنے سامنے رکھیں کہ کیا خدا اور رسول کی محبت اس حد تک ہمارے اوپر طاری ہے؟ پھر آپ دعویٰ کریں کہ ہاں ہم محبت کرتے ہیں۔ ان کی ساری نعمتیں جو تھیں، ماں ان سے ناراض ہوئی، باپ ان سے ناراض ہوئی، سب کچھ ہوئے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور پھر جب ان کا احد میں جب وہ شہید ہوئے ہیں تو وہ ان کی جو چادر تھی، وہ جو ان کے وہی لباس تھا، وہ چادر وہ نمر آ جائے، وہ سر ننگا ہو جاتا تھا، اگر پاؤں کی طرف کرتے تھے اور پاؤں ننگے ہو جاتے تھے سر کرتے، آپ نے فرمایا کہ اس کے وہ گھاس ڈال دو ان کی طرف، اس طرح سے ہوئی۔ تو اتنے خوش اطوار اور خوش لباس اور خوش خوراک اور خوب رو نوجوان جو ہیں جب اسلام لاتے تھے تو پھر وہ تمام عیشیں اور لذتیں وہ سب ترک کر دیتے تھے اور خدا اور رسول کی محبت اور ان کی اطاعت میں جو کچھ لازم آتا تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ غریب بھوکا تو نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے وہ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ بالکل کھل کر سامنے آ جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پیرو ہیں، اور ان لوگوں کا پتہ بھی چل جائے جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ اور تھا یہ قبلہ کا بدلہ جانا بہت ایک مشکل مرحلہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی پوری سمجھ دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کے کوئی ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں بہت رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں جا کر جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اسی لیے تفاسیر میں آتا ہے کہ دو موقع آئے کہ کئی لوگ صحابہ کرام میں سے اسلام سے پھر گئے، چھوڑ گئے۔ ایک معراج کا واقعہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو اس وقت بھی کئی لوگ پھر گئے، وہ برداشت نہ کر سکے، نہیں مانا اس بات کو۔ اور یہ قبلہ کی تبدیلی کے وقت بھی کئی لوگ پلٹ گئے کہ یار اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ دین کون سا صحیح، کبھی ادھر منہ کراتا ہے، کبھی ادھر کرتا، یہ کیا ہے، یہ خود ہی اپنے بارے میں یقین نہیں اسے حاصل، اس لیے کوئی نہیں اس کا دین و مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ یہ جو قبلہ اللہ نے بدلا، اللہ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ قبلہ حقیقی تو وہی ہے جو مکہ میں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، قرآن بیان کرتا تھا، رب کی تاریخ بیان کرتی تھی کہ اصلی قبلہ تو اہل توحید کا وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس لیے پہلے دن سے حکم دے دیتا کہ ادھر منہ کرو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے لوگوں کے ایمان ضائع کرنا چاہتا تھا کہ اس آزمائش میں ڈال دیا، کئی سال ادھر رخ کیا، پھر دوسری طرف منہ پھیرا دیا، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہا، مکہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا کھڑے کھوٹے پرکھنے کے لیے کہ کون سے لوگ ہیں جو دین کی روح کو سمجھتے ہیں، کون صرف ظاہر کو چھلکے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبلہ کیا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جدھر منہ کرنے کا حکم دے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں مقید نہیں، نہ وہ مکہ میں رہتا ہے نہ وہ بیت المقدس میں رہتا ہے، اس کا تو کوئی مکان نہیں ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ جو ہے اصل میں قبلہ نما ہے، اللہ کا پتہ دیتا ہے کہ ہم اس کے حکم پر ادھر کو منہ کر رہے ہیں، ورنہ قبلہ کوئی چیز نہیں، ہم کسی پتھر کے پجاری نہیں۔ اگر وہاں کی عمارت ختم بھی کسی وقت ہو جائے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے جب دوبارہ صحیح طریقہ سے تعمیر کیا، جب بدقسمتی سے پھر حجاج نے ختم کر دیا اور کفار کی طرز کا بنا دیا، تو اس وقت کوئی چیز یہاں نہیں رہی، سب پتھر وغیرہ اٹھا دیے گئے، بنیادوں تک کھودا گیا، نئے سرے سے تعمیر ہوئی، حتیم کو بھی شامل کیا گیا، دروازے 2 بنا دیے گئے، بالکل نیچے آ گئے دروازے، جیسے حضور چاہتے تھے ابراہیمی طرز پر بن گیا۔ تو جب یہ عمارت نہیں تھی رخ پھر بھی ادھر ہی کرتے، اس لیے پتھروں کو نہیں ہم پوچھتے، اللہ کا حکم ہے تو قبلہ نما ہے، ادھر جب رخ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اس لیے ورنہ اللہ جدھر کو کہے ادھر کو تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے امتحان جو دین میں رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہ پہلے اس کو صحیح علم نہیں ہوتا، پہلے ہی جانتا، مگر یہ عبوری مرحلہ اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں میں اگر کوئی کھوٹ ہے نا باہر آ جائے، کہ تھالی میں ڈالا جائے سونے کو، جو اس میں میل ہے وہ باہر آ جائے اور اصلی سونا الگ ہو جائے۔ تو جو لوگ صرف رسمی چیزوں کو مانتے تھے، انہوں نے کہا یار پہلے باپ دادے ادھر منہ کرتے تھے، اس نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا کہ اسلام تو نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا بنا دینا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کا نمائندہ رسول، جب یہ جو کہے گا اس کے پیچھے پیچھے ہم پھر سے جائیں گے، ہمیں کیا، روزانہ یہ رخ بدلتا رہا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس ذریعہ سے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، 2 صفتیں اپنی بیان فرمائی کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، وہ بھی مبالغہ، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ رافت ہے وہ محبت جس سے آدمی کسی کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، ضرر سے بچانے کے لیے ہے نا کہ ڈاکٹر کوشش کرتا بچہ بیمار نہ، پرہیز وغیرہ بتاتا، تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو پیار کیا جاتا ہے نا یہ ہوتی ہے رافت، اور نفع پہنچانے کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رحمت۔ یعنی چیز ایک ہی ہے، رحمت ہی ہے، مگر پہلو 2 ہیں کہ اگر وہ دفع مضرت کے لیے ہے کہ اس کو اس نقصان سے بچایا جائے، یہ خطرہ رہا اس سے اس کو بچائے، وہ رافت، اور بہتری اس کو مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ رحمت۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے امتحانوں کے ذریعے ایمان نہیں خراب کرنا چاہتا، وہ ایمان ان کے پہلے ہی خراب تھے جو پھر گئے، ورنہ جو لوگ صحیح مسلمان ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی رسم کی پوجا ہوتی ہے، باپ دادے کی پیروی ہوتی ہے، صرف اس لیے منہ کر رہے ہوتے ہیں یا دین کو مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسم آ رہی ہے، وہ چھانٹے جاتے ہیں، اور جو دین کی وجہ سے مانتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہم رسم کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، ہم تو اللہ کا حکم تھا اس وقت کی، اب اگر دوسرا حکم آ گیا تو ہم ادھر کو رخ کریں گے۔ حکیم صاحب بھی بیان کر رہے تھے اطاعت رسول، آپ دیکھیں نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی کو بہت نا ذرا خطرناک پیرائے میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتھا گرفتے، اے اللہ کے رسول تو نے کہا تو ہم مکہ کو چلے گئے، وگرنہ جو تمہارا منزل نیز، ورنہ ہمیں مکہ وغیرہ نہیں چاہیے، ہماری منزل تو صرف آپ ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا تو ادھر گئے، یعنی صرف رسول کے کہنے پر، ورنہ یہی مسلمان تھے جو مسجد اقصیٰ کو منہ کرتے، اس وقت مکہ نہیں تھا، تو فرمایا رسول کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے جو عارضی قبلہ مقرر کیا وہ صرف اس لیے کہ دیکھوں کون رسول کے پیچھے پیچھے آتا اور کون منہ موڑ جاتا، یہ ٹیسٹ رکھا من یتبع رسول، کہ جو رسول کے پیچھے پیچھے گھومتا جائے گا وہ سچا مسلمان، اس نے اپنی نکیل پکڑا دیا رسول کو، جو پھر جائے گا کہ رسول نے یار مذاق بنا رکھا، ہم کیوں آئے اس کے پیچھے، پوری فرمایا کافر بے ایمان۔ تو کہتے ہیں تو نے کہا تو ہم مکہ گئے، ورنہ تیرے سوا ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔
تو اب مشہور یہ ایسا ہی ہے، اور لوگ جاتے ہیں بنایا ہوا کہ مسجد القبلہ تین، اور کہتے ہیں یہاں حضور علیہ السلام گئے تھے بنو حارثہ کے گھر ایک دعوت پر، تو وہاں ہی نماز پڑھا رہے تھے زور کی، تو آدھی ادھر